السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. سجاد سے سریا کی شادی کو 33 سال گزر چکے تھے. کہنے کو 33 سال، لیکن 3 دہائیوں سے اوپر کا یہ سفر تھا. اس سفر میں خلوص، قربانی، اصرار، وفا ان کا زیادہ راہ رہا تھا. سریا کو کسی ایک پل بھی سجاد سے کوئی شکوہ نہیں ہوا تھا. اپنی زندگی سے کبھی بھی وہ غیر مطمئن نہیں رہی تھی. وہ ہمیشہ سے بہت خوش اور ملنسار خاتون رہی تھی. اگرچہ سجاد کی اور ان کی کوئی لو میرج نہیں تھی، بلکہ سجاد کی والدہ نے ہی سریا کو پسند کیا تھا. سریا جو ایک بہت اونچے گھرانے سے تعلق رکھنے والی پڑھی لکھی، باشعور اور سب سے بڑھ کر بے انتہا حسین لڑکی تھی، سجاد کو بھی پہلی ہی نظر میں بھا گئی تھی. اور بس پھر شادی کی پہلی رات سے جو عہد و پیما کیے تو زندگی بھر انہی کا پاس کرتے اور وفا نبھاتے گزار دی. سریا نے ایک مختصر سی فیملی سے، جہاں وہ صرف 2 بہن بھائی ہی تھے، ایک بھرے پورے مڈل کلاس گھرانے میں قدم رکھا. لیکن بس ان کو ایک دھن سوار تھی، ایک آئیڈیل بیوی، ایک اچھی بہو اور ایک بہترین انسان کے طور پہ زندگی گزارنے کی. اور اسی دھن اور لگن میں سریا نے اپنی پوری زندگی گزار دی یا گنوا دی. آج وہ یہ سوال اور یہ سوال نامہ ہاتھ میں لیے تنہا کھڑی تھی. یہ سفر جس میں ان کی 5 نندیں، 2 دیور، ساس سسر کا ایک بھرا پورا گھرانہ تھا، اور جن سب کو ان سے کبھی بھی کوئی شکوہ شکایت نہیں رہا تھا. سجاد سب سے بڑے تھے تو سریا نے بھی بڑے ہونے کا بھرپور کردار ادا کیا تھا. نندوں کو چھوٹی بہنیں سمجھتے سریا نے ان کی تمام ذمہ داریاں باحسن سجاد کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے پوری کی تھی. تو دیوروں کو ہمیشہ چھوٹا بھائی سمجھا تھا. ان کے تعلیمی اخراجات سے لے کر ان کی شادیوں تک تمام ذمہ داریاں پوری خندہ پیشانی سے نبھائی تھی. ہر کوئی سریا سریا کرتا تھا، وہ تھی ہی ایسی. اور سب سے بڑھ کر سجاد، ان کے جان نثار کرنے والے ہم سفر، جن کے خلوص اور وفا پر سریا کو کبھی بھی شبہ نہیں ہوا تھا. آج سریا اپنے بچوں کی ذمہ داریاں پوری کر کے سجاد کے ساتھ اپنے اس ایک کنال کے گھر میں تنہا لیکن خوشگوار زندگی گزار رہی تھی. اتنے بڑے گھر کی دیکھ بھال، تزئین و آرائش اب بعض اوقات انہیں مشکل بھی لگتی، لیکن بس وہ جو انہیں شروع سے عادت تھی، ہر وقت مصروف رہنے کی، کام میں لگے رہنے کی، وہ جیسے اب ان کی ہڈیوں میں بیٹھ گئی تھی. بستر پہ لیٹ کے آرام کرنے کی انہیں کبھی بھی عادت نہیں رہی تھی یا موقع نہیں ملا تھا. ان کی پیاری بیٹی زرنش بیاہ کر امریکہ چلی گئی تھی تو احمر آج کل اپنی ٹریننگ کے سلسلے میں اپنے بیوی بچوں سمیت کینیڈا میں مقیم تھا. وہ چاہتا تھا کہ والدین اس کے پاس آ جائیں، لیکن جانے کیوں سریا کبھی بھی اتنے پیارے رشتوں سے دور جانے کا سوچ نہ سکی. ہمیشہ سے یہ بھرا پورا گھر رہا تھا، آج بھی یہاں رونقیں تھی، کوئی نہ کوئی آیا گیا رہتا تھا. سو وہ کبھی بھی اپنے ملک یا اپنے گھر سے دور جانے کا سوچ نہ سکی. اب انہوں نے اسفر کو رکھ لیا تھا کچن کا کام دیکھنے کے لیے، تو نسرین آ کے دن میں گھر کی صفائی ستھرائی میں ان کی مدد کروا جایا کرتی تھی. بہت دن سے سریا بیگم نے گھر کی تفصیلی صفائی شروع کی ہوئی تھی. اسی سلسلے میں آج ان کے شوہر کے اسٹڈی روم کی باری تھی. ویسے تو ہر ماہ وہ گھر کی تفصیلی صفائی کرواتی تھی، مگر اسٹڈی روم کو ان کے شوہر سجاد خود صاف کرواتے تھے. آج انہوں نے سوچا کہ چند دن سے وہ اپنے بھائی کے گھر کراچی گئے ہوئے ہیں، میرے پاس وقت بھی ہے، اس لیے میں ہی صفائی کروا دیتی ہوں. نسرین، تم جھاڑو بعد میں لگانا، پہلے صفائی کے لیے کپڑا لے آؤ، انہوں نے چیزوں پہ پڑی گرد کو دیکھتے ہوئے کہا. سریا بیگم وہاں رکھی اسٹڈی ٹیبل کی کرسی پر بیٹھ گئی، سامنے رکھی کتابوں کو ترتیب سے رکھا. ٹیبل کی دراز کو کھولا تو اس میں 2 ڈائریاں پڑی تھیں، ساتھ ہی ایک لفافہ پڑا تھا. وہ لفافے کو کھول کے دیکھنے لگی. اوہ میرے اللہ،
उन पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा। बाजी, किताबें बाहर धूप में रख दूं, बाहर रख के झाड़ दूं? नसरीन कब कमरे में आई, वो क्या कह रही थी, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। वो तो जैसे सकते में आ गई हूँ। इस लिफाफे में उनके शोहर का किसी औरत के साथ निकाहनामा था, साथ ही एक डेथ सर्टिफिकेट भी था। वो उन्होंने लिफाफे के अंदर ही डाल दिया और निकाहनामा अपने हाथ में पकड़ लिया। नसरीन, तुम जाओ, ये काम हम कल कर लेंगे, उन्होंने बड़ी हिम्मत करके कहा। तुम किचन का बाकी काम करो और चली जाओ। वो निकाहनामा लेकर अपने कमरे में आ गई। 33 साल से जिस शख्स के साथ हूँ वो किसी और का भी है। निकाहनामे पर जो तारीख लिखी थी उसके मुताबिक इस निकाह को 25 साल गुजर चुके थे। ओह मेरे अल्लाह, 28 अगस्त को जब सज्जाद ने यह निकाह किया होगा तो मैं कहाँ थी? मैं उस रात आराम से कैसे सो गई होंगी? मुझे पता ही ना चला होगा कि वो किसी और का हो गया। उस रात उस दिन वो मुझे क्या कह के घर से गए होंगे? वो उनके साथ कहाँ रहती होगी? इन सब सवालों ने उनका दिमाग मौफ कर दिया था। 57 साला सुरैया बेगम को लगा कि जैसे वो दुनिया की सबसे ज्यादा बेवकूफ और कम अकल खातून है। मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? ये आपकी मर्जी से मेरे साथ हुआ। सजाद की मोहब्बत सिर्फ 8 बरस ही मेरी थी, मुझे पता क्यों ना चल सका? सोचते सोचते वो थक गई। सुबह 11 बजे से इसी कुर्सी पे बैठी थी। 3 बज गए थे, नमाज भी नहीं पढ़ी थी। सज्जाद के साथ गुजारी हुई जिंदगी का हर लम्हा याद करना चाह रही थी कि किसी तरह मुझे याद आए कि जिससे ये पता चले कि यह वाक़या भी हमारी ज़िंदगी में हुआ था। वो अपनी जगह से उठी, थके थके कदमों के साथ किचन में गई। सज्जाद को कीमा मटर बहुत पसंद थे, उन्होंने जैसे तैसे वो पकाया। सज्जाद तो मेरे खाने की बहुत तारीफ़ें करते हैं, वो क्या पकाती होगी इनके लिए? क्या सज्जाद उसकी भी तारीफ़ें करते होंगे? सज्जाद उससे क्या पकाने की फरमाइश करते होंगे? ये सोचते सोचते उनका दिमाग शल होने लगा। खैर, उन्होंने खाना तैयार किया, रोटियां बनाने का असफर को कहा और फिर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पे बेल हुई। सुरैया बेगम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये सज्जाद ही होंगे। वो जल्दी से बाथरूम में चली गई। जाने क्यों उन्हें लग रहा था कि आज वो अपने शोहर का सामना नहीं कर पाएंगी। सुरैया बेगम सज्जाद का सामना करने से हिचकिचा रही थी, मगर कब तक? बिलाकर अपने आप को कुछ नॉर्मल करके जल्दी से बाहर आई। सज्जाद बाहर लाउंज में बैठे सिगरेट पी रहे थे। सज्जाद जब भी सिगरेट पीते थे सुरैया को बहुत अच्छा लगता था। वो उनके पास बैठकर उनसे बातें करती और उनको देखती रहती। मगर आज, असफर खाना लगाओ, सुरैया ने सज्जाद से नजर चुराते हुए कहा। फिर उनकी तरफ आई। आप कब आए? सज्जाद खड़े हो गए, हस्बे मामूल उनको अपने साथ लगाया। कैसी तबीयत थी अब भाईजान की? सुरैया फौरन ही पीछे होते हुए बोली। बस यार, उनकी तबीयत कुछ इतनी अच्छी नहीं थी, आज कदरे बेहतर थी तो मैं आ गया। मुझे तुम्हारी भी फिक्र थी कि तुम इतने दिन से अकेली हो। आप खाना खा लें, सुरैया ने जल्दी से बात काटी। सज्जाद हाथ धो के टेबल के पास आए। वाह, क्या खुशबू है सुरैया, बहुत दिन से तुम्हारे हाथ के खाने को मिस कर रहा था। सुरैया के चेहरे पे खामोशी थी, जैसे किसी तूफान से पहले होती है। असफर, चाय कमरे में ही ले आना, खाना खाने के बाद सुरैया ने कहा और अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही उन्होंने वो निकाहनामा बेड पे रख दिया। सज्जाद ने कमरे में दाखिल होते हुए सिगरेट सुलगाया ही था कि उनकी निगाह निकाहनामे पे पड़ी। फौरन ही उन्होंने सुरैया की तरफ देखा। वो खिड़की के सामने पड़ी इजी चेयर पे बैठ गई। सज्जाद को और कुछ समझ नहीं आया, जल्दी से सुरैया की तरफ बढ़े। सुरैया, मैं बताता हूँ सारी बात, प्लीज़ मुझे ये मत कहना कि मैं मजबूर था। सुरैया ने उनकी बात काटी। मगर मुझे ये ज़रूर बताना कि आपको मुझ में क्या कमी नजर आई थी जो आप किसी और के हो गए। नहीं 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 सुरैया, अल्लाह की कसम, मैं अब भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ,
تم میری جان، میری زندگی ہو۔ سجاد سوریا کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ آپ کی جان کوئی اور بھی ہے، آپ اس کو بھی یہ کہتے ہوں گے۔ سوریا سرد لہجے میں بولی، وہ اب ہے ہی نہیں، وہ مر چکی ہے۔ تم میری زندگی میں 33 سال سے ہو اور وہ صرف 5 سال رہی۔ سجاد تڑپ کر بولے، نہیں سجاد، میں آپ کی زندگی میں صرف 8 سال رہی، وہ آپ کی زندگی میں پچھلے 25 سال سے ہے۔ آپ کو مجھ میں کوئی کمی محسوس ہوئی تو آپ نے اس کو میری جگہ دی۔ نہیں سوریا، تم میں کوئی کمی نہیں، تم سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتا ہوں میں جتنی شروع میں کرتا تھا۔ سجاد سوچنے لگے، پھر بولے، اصل میں سوریا، تم ایک امیر باپ کی لاڈلی بیٹی تھی۔ جب سے ہماری شادی ہوئی میں تمہارے لیے بہت کچھ کرتا تھا، میں ہر وقت تمہیں امپریس کرنے کی کوشش کرتا، مگر تمہیں جیسے میری پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ سب تم سے امپریس ہوتے، تم گھر کا خیال رکھتی، مگر مجھے بھی لگتا جیسے تم مجھے اگنور کرتی ہو۔ پھر جب ہماری بیٹی زرنش پیدا ہوئی تو جیسے اس کے پیار میں تم سب بھول گئی، تم بھی ہر وقت مصروف رہنے لگی۔ پھر جب ہمارا بیٹا حمزہ پیدا ہوا تو آپ بہت خوش تھے، آپ نے میرا شکریہ ادا کیا۔ مجھے بھی تو کبھی نہیں لگا کہ آپ ایسا سوچتے ہیں۔ ہاں میں بہت خوش تھا، مگر مجھے لگا کہ تم اس کے پیدا ہونے کے بعد زیادہ مغرور سی ہو گئی ہو، تمہاری نظر میں جیسے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ انہی دنوں رابعہ میرے آفس میں آئی، 1 سال ہماری دوستی رہی۔ مجھے لگا کہ اس کی زندگی کی خوشیاں اور محبت مجھ سے شروع ہو کے مجھی پہ ختم ہوتی ہیں۔ نکاح کے بعد اس کو بہت کم ٹائم دیتا تھا، وہ بہت اداس رہتی تھی، پھر بیمار رہنے لگی۔ وہ مجھ سے ہر وقت اپنے ساتھ وقت گزارنے کا مطالبہ کرتی، مگر میں اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے ایک دفعہ سوچا کہ تمہیں بتا دیتا ہوں، اور پھر ایک رات اس کے فون آتے رہے، مگر میں نے اٹینڈ نہیں کیے۔ اس کی طبیعت بہت خراب تھی، وقت پہ ہسپتال نہ جانے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر میں نے سوچا اب تمہیں کیا بتاؤں، تم اب مجھے وقت دیتی ہو جب بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ سوریا، مجھے تمہاری محبت کی پہچان نہیں ہوئی، مجھے معاف کر دو، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ کاش تم پہلے ہی مجھے اسی طریقے سے وقت دیتی تو شاید… تم ٹھیک کہہ رہے ہو سجاد، اگر میں غلطی نہ کرتی تو تم ایسا قدم بھلا کیوں اٹھاتے؟ غلطی تو میری ہی تھی۔ دیکھو سوریا، میں ہرگز بھی تمہیں معطوب نہیں کرنا چاہتا، پر جوانی کا وہ زمانہ اور وہ وقت ہی کچھ ایسا تھا کہ میں جیسا چاہ رہا تھا ویسا ہو نہیں رہا تھا، تو مجھے لگا شاید تمہیں کسی اور سے برا نہ بنانا سوریا، پر تم تب کبھی بھی میرے ساتھ محبت کا، لگاوٹ کا یہ اظہار نہیں کرتی تھی، تو شاید میں کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا۔ نہیں نہیں، برا کیسا منانا سجاد، اور اب برا منانے یا نہ منانے کا وقت تو بیت گیا۔ اور تمہاری بھلا کیا غلطی؟ غلطی تو میری ہی تھی کہ میرے رویے اور میرے انداز زندگی نے تمہیں کہیں نہ کہیں یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ مجھے تم سے محبت نہیں۔ اور افسوس کی بات تو یہ کہ تم نے یہ بھی سوچا شاید میں کسی اور… نہیں سجاد، تم ٹھیک کہتے ہو، غلطی میری ہی تھی۔ میں تو نکاح جیسے بندھن کو ہی محبت اور پاکیزگی سے تشبیہ دیتی رہی، تمہارے ساتھ ہی زندگی کو منسوخ کر لیا۔ تمہارے بچے پیدا کرنا، ان کو پالنا پوسنا، ان کی تربیت، یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا، اور اس پہ مشکل یہ کہ میں نے اسی دھوکے میں زندگی گزار دی کہ یہ تمام ذمہ داریاں جو ہم مل بانٹ کے پوری کر رہے ہیں اصل میں شاید یہی محبت ہے۔ اور دیکھو سجاد، میں کتنی غلط نکلی، میرا نظریہ حیات کس قدر غلط ثابت ہوا۔ میں اپنی جگہ اپنی زندگی خلوص سے بھلے بتاتی رہی، پر تم اس خلوص کو کیا پڑھتے رہے۔ بات تو یہ ہے نا سجاد کہ میں نے دعا کی اور تم نے اسے دغا پڑھ لیا، تو کہیں غلطی تو میری بھی ہے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، اگر میں تمہیں وقت دیتی تو شاید… لیکن
سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ پھر میں نے وقت کسے دیا؟ تمہارا یہ گھر، اس کی زیبائش و آرائش، تمہاری اولاد، اس کی تعلیم و تربیت، تمہارا سارا میکہ، ان کی ذمہ داریاں، اس سب میں کہاں تھی؟ کاش کہ تم ایسا کرتی تو یہ نوبت نہ آتی، اور کاش سجاد مجھے یہ پتا ہوتا کہ محبت کے اظہار کے لیے الفاظ ہی ضروری ہوتے ہیں تو میں شاید یہ کرتی۔ بے بسی سے سریا کے منہ سے صرف اتنا ہی نکلا، سریا میری جان مجھے معاف کر دو، میری جان میں تمہارے لیے ایسا کیا کروں کہ تم مجھے معاف کر دو۔ سجاد نے سریا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، سخت گرمی میں بھی سریا کے ہاتھ سرد تھے۔ سجاد نے پھر سے کہا، سریا تم میری زندگی ہو، مجھے معاف کر دو۔ سریا خاموش تھی۔ سریا پلیز، مجھے جو سزا دینی ہے دے دو، مگر اس طرح خاموش نہ رہو، خدا را مجھے معاف کر دو، بھلے سے تم مجھ سے جیسے بھی بدلہ لے لو۔ یہ کہہ کے سجاد نے اپنا سر ان کے گھٹنوں سے اٹھا کر اوپر دیکھا۔ سریا بیگم اپنی موت کی صورت میں ان کو سزا سنا چکی تھی۔ سریا نہیں سریا، تم میری جان ہو، تم میری زندگی ہو، خدا را مجھے معاف کر دو، اس طرح مجھے اکیلا مت چھوڑ کے جاؤ۔ وہ پاگلوں کی طرح رونے لگے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ عورت جب کسی دوسری عورت سے شکست کھاتی ہے تو اپنی ذلت کے احساس کو بھول نہیں سکتی، ٹوٹ جاتی ہے، اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھنے لگتی ہے۔ سریا کو بھی کہیں کوئی ایسا ہی بہت گہرا گھاؤ لگا تھا، جس کے بعد وہ بظاہر تو صحیح سالم نظر آ رہی تھی، مگر اندر بہت گہرائی میں کہیں ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گئی تھی۔ بات تو رشتے کی تھی، بات تو بھروسے اور مان کی تھی، جو آج سب ٹوٹ کے بکھر گیا تھا تو رشتہ بھی مر گیا تھا۔ سریا کی موت سے پہلے ان کا اعتبار، رشتہ اور بھروسہ، اپنی موت آپ مر گئے تھے۔ اور سریا کی یہ کہانی کہیں نہ کہیں ہر اس عورت کی کہانی ہے جو خاموش خدمت اور وفا کے نام اپنی پوری زندگی، پوری جوانی کر دیتی ہے، اور آخر کار وہ خالی ہاتھ رہ جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، موت صرف انسان کی نہیں ہوتی، بلکہ موت رشتوں کی بھی ہوا کرتی ہے، موت محبت کی بھی ہوا کرتی ہے۔